أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گزشتہ کل گفتگو کا آغاز اقبال عظیم کے ایک کلام سے کیا تھا. آج بھی اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اقبال عظیم نے لکھا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. دے رہے ہیں تمہیں تو لوگ رفاقت کا فریب، دے رہے ہیں تمہیں تو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ جو چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اتنا حصہ آپ کو سنایا تھا. مزید کچھ حصہ جو ہمارا موضوع ہے اس پر بھی ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں اگر کچھ غور کریں. آگے وہ لکھتے ہیں: تیز قدموں سے چلو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. اگلی بات بڑی پیاری کہی ہے. اگر آپ کو سمجھ آئے اور اسے ہم جو موضوع ہے اس پر فٹ کریں. تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج تھوڑی ہو کہ ڈھل جاؤ گے. تم کوئی شام کا سورج ہو کہ ڈھل جاؤ گے. لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام ایک زندہ جاوید حقیقت ہے. یہ شام کا سورج نہیں ہے جو ڈھل جائے گا. ہاں، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کتنی پیاری بات لکھی ہے. قرآن کہتا ہے نا: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دن بدلتے رہتے. کبھی ہم یہاں تھے، ابھی یہاں ہیں، پھر انشاءاللہ وہاں ہوں گے جہاں ہونا ہے. تو شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان بصورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان بصورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. خورشید یعنی سورج. تو سورج کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا. ہاں، فرمایا کہ اہل ایمان کی بھی یہی بات کہ جہاں میں اہل ایمان بصورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے
ادھر نکلیں۔ تو اقبال عظیم کہتے ہیں تم ہو ایک زندہ جاوید کے روایت کے چراغ، تم شام کا سورج، تم کوئی شام کا سورج ہو کہ ڈھل جاؤ گے۔ اگلا مصرع بھی اگر آپ سمجھے تو بڑی پیاری اور گہری بات کہی ہے۔ صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں، صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں، تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے، تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے۔ صبح صادق میں کس کا انتظار ہوتا ہے؟ سورج کا نا، اور سورج پوری دنیا کو منور کرتی ہے، اور چراغ اپنے اطراف میں بہت کم۔ فرمایا میں چاہتا ہوں لیکن کس سے مانگوں، میں جس سے امید رکھتا ہوں وہ تو چراغ پہ خوش ہوئے بیٹھے ہیں، چراغوں سے بہلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اکابر بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، چینج آئے، محنتیں ہوتی ہے، مسلسل ہوتی ہے، لیکن کوئی چال باز واعظ آ جاتا ہے اور آپ کو بہلا کے چلا جاتا ہے، ہم کو بہلا کے چلا جاتا ہے۔ پورا سال محنت کر کے سمجھایا کہ بھائی اپنے مسلک پہ ڈٹے رہنا ہے، اپنی روایت پہ جمے رہنا ہے، اپنے بزرگوں کی امانت کو گنوانا نہیں ہے، لیکن کوئی سیلیبریٹیز آ گئی، کوئی مشہور آدمی آ گیا، کوئی مشہور خطیب آ گیا، اور کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں کیا ہوتی ہے؟ مزہ ہوتا ہے، لذت یہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ اس میں بہل جاتے ہیں اور پورا سال صبح صادق اس کا انتظار محنت کی، لیکن چراغوں سے بہل گئے۔ اقبال عظیم نے ہی لکھا ہے نقش ماضی کے جو باقی ہے مٹا مت دینا، نقش ماضی کے جو باقی ہے مٹا مت دینا، ماضی یعنی گزرا ہوا، کہ نقش ماضی کے جو باقی ہے مٹا مت دینا، یہ بزرگوں کی امانت ہیں گنوا مت دینا۔ لیکن ہم اپنے بزرگوں کی امانت گنواتے جا رہے ہیں، ہم اپنے مرکز سے ہٹتے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے علماء پہ، اپنے اکابر پہ، اپنے بزرگوں پہ، اپنے مرکز پہ جیسا اعتماد، جیسا یقین، جیسا ٹرسٹ، جیسا وشواس یہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی کی عمر 30 سال، 40، 50، 60 سال ہوگی، یہ سوشل میڈیا تو ابھی آیا ہے، آج تک رمضان المبارک میں تراویح کتنے پڑھتے چلے آئے؟ 20 رکعت۔ اب سوشل میڈیا پہ کسی کا کلپ سن لیا، کسی کا ویڈیو دیکھ لیا، ایف بی پہ آ گیا، واٹس ایپ پہ آ گیا، یوٹیوب پہ آ گیا، اور کہا کہ بھائی نہیں تراویح تو 20 نہیں ہے، اتنی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، میں تعداد نام نہیں، میں عدد نہیں بتاتا۔ اب ختم۔ اگر ہم اپنی روایت پہ جو زندہ جاوید ہے، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ ہیں جاوید بھائی، یاد رکھیو، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم شام کا سورج ہو کہ ڈھل جاؤ گے، صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں، تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے۔ کیا کہتے ہیں کہ اب تو ہم 10 پڑھیں گے۔ بھائی کیوں 10 پڑھیں گے؟ دیکھیں حرمین شریفین میں 10 ہو رہی ہے، تو ہم اس سے کہیں گے 1400 سال ہو گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین متین کو لے کر آئے۔ چلو کچھ سال آپ نکال دیجئے، مکہ مکرمہ کا دور آپ نکال دیجئے 13 سال نبوت کے بعد کا، پھر مدینہ منورہ، کسی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش
کہ عالم نے کتاب نہیں لکھی. مدینہ منورہ کے قاضی اور وہاں کے ایک بڑے عہدے پر فائز علمی و دینی و بزرگ شخصیت عطیہ سالم، شیخ عطیہ سالم نام یاد رکھنا، انہوں نے کتاب لکھی عربی زبان میں اور ریفرنس کے ساتھ، حوالے کے ساتھ اس بات کو میرے اور آپ کے اور امت مسلمہ کے حوالے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر جب وہ کتاب لکھ رہے تھے ان کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا، انتقال ہوئے، ماضی قریب میں انتقال ہوا. فرمایا کہ حرمین شریفین میں کبھی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہوئی ہے، کبھی نہیں ہوئی ہے. یہ وہاں کا قاضی لکھ رہا ہے مدینہ منورہ کا، وہاں کے بڑے عالم لکھ رہے ہیں، عطیہ سالم عربی زبان میں لکھ رہے ہیں، سارے ریفرنسز کے ساتھ لکھ رہے ہیں، سارے حوالے اس میں جو ہیں وہ موجود ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں کبھی بھی ہسٹری میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نا ہم مرکز سے ہٹ رہے ہیں، بزرگوں پہ اعتماد نہیں ہے، اکابر پہ اعتماد نہیں ہے، اپنے امام یعنی حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی جو بھی ہے، ہمیں اپنے ائمہ پہ جو ہے وہ اعتماد نہیں. اب 10 پڑھیں گے، کیوں؟ کہ حرمین شریفین میں 3 سال سے یا 5 سال مان لو تب سے 10 ہو رہی ہے، اور وہ بھی انہوں نے ایک خاص بہانہ بنا لیا کووڈ کا، اور پھر جو ہے وہ جاری کیا. تو اس کا فالو کرے گا یا 1300 سال کی جو روایت چلی آ رہی ہے ہماری اس کا فالو کرے گا؟ ارے بتاؤ مجھے. ہاں لیکن وہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ میٹھو میٹھو، ہاں نہ کڑو کڑو، ہاں ویسی بات. سب کو آسانی چاہیے. اب نہیں پڑھیں گے. وہاں ہمارے علاقے سے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے رمضان، ہماری علاقے کی بات کر رہا ہوں، 10 رکعت کے بعد وہ تراویح نہیں پڑھتے. اس کو ہم کیا نام دیں؟ یہ اپنے مرکز سے انحراف نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اپنے اکابر پہ، اپنے علماء پہ اعتماد کی کمی نہیں تو اور کیا ہے؟ 40 سال سے تو آج تک 20 پڑھتا آ رہا تھا، 50 سال سے، 60 سال سے اللہ نے تجھے وہاں پہنچایا، مبارک جگہ پر موقع دیا، اور تو وہاں پر 10 پڑھ رہا ہے. ارے 10 اپنے طور سے پڑھ لو. پھر اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں یا جو لوگ گئے ساتھ میں نہیں ہیں، کوئی نہیں پڑھ سکتا، علم طرح سے پڑھ لو. تراویح تو جو ہے وہ مکمل کرو، تراویح تو جو ہے وہ 20 آپ پڑھو. اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا کیا جماعت کے ساتھ لوگوں کو، اور 20 رکعت تراویح پر جو ہے وہ معمول کیا، 20 رکعت وہ پڑھاتے تھے. اب دیکھیں میں نے کہا نا مرکز سے ہٹو گے اور ہٹتے جاؤ. اپنی مسجد کی اب بات کر رہا ہوں. ایک صاحب میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ان کو، اور میری ان سے بات بھی ہوئی. اب وہ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کتنی پڑھ کے چلے جاتے ہیں؟ ہاں. میں نے ان سے یہی سوال کیا، میں نے کہا کتنی عمر تمہاری؟ تو وہ بڑی عمر کے تھے کہ اتنی. میں نے کہا اب تک کتنی پڑھتے تھے؟ کہ 20 پڑھتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ اعتماد کی کمی نہیں ہے، مرکز سے ہٹنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب نئی بات مارکیٹ میں آئی ہے. ایک صاحب ہے پاکستان میں، ابھی حیات ہے، زندہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو، جاوید احمد غامدی. کیا نام ہے؟ جاوید احمد غامدی. انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا، کہا کہ تراویح اسلام میں ثابت ہی نہیں. کیا شوشہ چھوڑا؟ تراویح اسلام میں
ثابت ہی نہیں ہے. اب کیا جواب دے ایسوں کو؟ اگر مرکز سے جو ہٹا ہوا ہوگا تو 20 سے کم پہ تو آیا ہے، اب بالکل ہی ختم کر دے گا وہ. ہاں، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. یہ سنگ مرمر ہے. ایسی باتیں، ایسی ویڈیوز ہیں، ایسی چیزیں، یہ سنگ مرمر ہے. سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن پھسل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اس پہ ہی جو ہے وہ جمنے کا سلیقہ سیکھو. ارے یہ تو قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کی بہار ہی تراویح سے ہے. رمضان المبارک کی بہار ہی تراویح سے ہے. جو جمے ہیں وہ ماشاءاللہ کیسے جمے ہیں. وہ ہمارے اسماعیل چچا بیٹھے، دیکھو اللہ ان کا سایہ ہم پر بعافیت قادر قائم رکھے. بڑے میاں ایک تو پہلی صف میں ہوتے ہیں اور ساری تراویح کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ بیٹھے ہوئے ہیں. عمر دیکھو ان کی تقریباً 90 سے قریب ہے. 90 سے اوپر ہے، 93 ہے. ہاں ماشاءاللہ. دیکھیے تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب گلیوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر سنایا کرتے تھے. یہ ہمارے اسماعیل چچا پہ صادق آئے گا، یہاں بیٹھے ہیں، کہ نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب گلیوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر سناتے تھے کہ نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس کی ضعیفی سنور گئی. بڑھاپا، ضعیفی. تو اگر نیکی میں بسر ہوئی ہے تو ضعیفی کیا ہوگی؟ سنور جائے گی. دیکھیے بڑے میاں ماشاءاللہ ہیں، نیکی میں کیا ہے؟ وہ بسر ہوئی ہے. نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس کی ضعیفی سنور گئی. بڑھاپے میں خم کھاتی ہے اس واسطے کمر، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی. میں باٹلی گیا ہوا تھا چند سال پہلے. وہاں کی مسجد ہے، ایک مسجد ہینری اسٹریٹ باٹلی میں. ایک بڑے میاں تھے کچھولی کے. ان کا دوسرا نکاح ہمارے لاجپور میں ہوا، میرے ہی محلے میں. نقدی غالباً ان کی سرنیم کچھولی کی. میں حیران رہ گیا جب ان کو دیکھا. بعضوں کی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ کمر ہے نا ٹیڑھی ہو جاتی ہے. وہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. غالب چہرے پہ سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی ہے. تو کمر جھک کے کیا ہوئی؟ مثل کمانی ہوئی، کہ وہ کمان کی طرح، وہ تیر کا جو کمان ہوتا ہے نا تو وہ کیسا ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کی عمر کے ساتھ ویسی حالت ہو جاتی. اور بڑے نیک آدمی، بڑے نیک پرہیزگار، جوانی سے. سنا میں نے، وہاں پوچھا تھا. بڑے میاں 80 سے اوپر عمر، چھوٹی سی گاڑی تھی مائکرا جیسی، خود چلا کے آئے. ایسی حالت ہے خود گاڑی چلا کے آئے، کوئی ڈرائیور نہیں. یہ میں نے خود دیکھا باٹلی میں. اور پھر پہلی صف میں نماز پڑھی اور اللہ کے بندے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے جو تھوڑے تھوڑے بہانے سے چیئر پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے. پہلے مسجد میں ایک ہی چیئرمین ہوتا تھا تو سنبھل جاتا تھا. اب اتنے چیئرمین ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں. ہاں اب اتنے چیئرمین ہو گئے یار، کس کس کو سنبھالے. تھوڑا تو جبر کرو اپنے اوپر.
دیکھیے شروع میں جب یہ مسئلہ چیر کا عام نہیں تھا، کیا بڑھاپا ہم سے پہلے نہیں آتا تھا؟ کیا حضور کے زمانے میں بوڑھے نہیں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے؟ تابعین کے زمانے میں نہیں تھے؟ تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھے؟ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا کہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا. آپ پڑھے، گنجائش ہے، فقہا نے دیے، لیکن ہم فقہا کی یہی بات یاد رکھتے ہیں خالی آدھی کہ چیئر پہ بیٹھنے کی گنجائش دیے. فقہا نے یہ لکھا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، چاہے جیسے بھی پڑھ سکتے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ نماز عبدیت کا مظہر ہے. کس کا؟ عبدیت. عبدیت جانتے ہو نا؟ اللہ کے سامنے اپنے کو مٹانا، اپنے کو جھکانا. آئی ایم نتھنگ. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثروں کی حالت یہ ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، اور کچھ اس سے آگے ہے کہ آئی ایم ایوری تھنگ. ہاں، نو بڈی لائک می. وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ ہم چو من دیگر نیست، کہ کوئی ہمارے جیسا دوسرا نہیں ہے. تو میرے ایک استاد تھے، مرحوم ہو گئے، اورنگ آباد کے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، حضرت مولانا محمد امین صاحب اورنگ آبادی نور اللہ مرقدہ. حضرت فرماتے تھے کہ جو یوں سمجھتا ہے نا کہ ہم چو من دیگر نیست کے مہاراج وہ کوئی بیجو چھیت نہیں ہم کہیے، دیکھیں وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم چو من گیدڑ نیست، کہ وہ دراصل کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ہم چو من گیدڑ نیست. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا. ابدیت یاد رکھنا، نماز یہ ابدیت کا مظہر. اور آپ دیکھیے صحیح حدیث ہے مسلم شریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے بندہ نماز میں، دیکھیے نماز میں کیا ہے؟ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے. 4 چیزیں ہیں نماز میں. قیام یعنی کھڑا رہنا، رکوع جھکنا، قعود بیٹھنا، سجود سجدے میں جانا، اپنی زمین اپنی پیشانی کو اور ناک کو زمین پہ رگڑنا. اب آپ آئیے نماز کی طرف، ادھر دیکھیں میری طرف. اللہ اکبر. اس طرح کھڑے رہنا بھی ادب سمجھا جاتا ہے نا. ہم اپنے بڑے کے سامنے ہوتے ہیں تو یوں کھڑے رہتے ہیں نا، یوں کھڑے رہتے ہیں، یوں کھڑے رہتے ہیں، کوئی یوں کھڑا رہ جاتا ہے، کوئی یوں کھڑا رہتا ہے. تو یہ بھی ادب ہے. تو یہ بھی ہم اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہتے ہیں. رکوع یہ ہم غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے. بڑے کے لیے ادب سے کھڑے تو رہ سکتے، ماں باپ ہو، کوئی بزرگ ہو ہمارا، اس کے لیے آپ رکوع نہیں کر سکتے. سجود سجدہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ اللہ کے لیے خاص ہے. شاعر کہتا ہے، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے مخلوق میں تقسیم نہ کر. ہاں اسے تقسیم، یہ تقسیم نہیں ہوگی. رکوع اللہ کا حق ہے. ماں باپ بہت بڑا درجہ، رکوع نہیں کر سکتے. ماں باپ بہت بڑا درجہ، جب رکوع نہیں کر سکتے سجدہ کیسے کر سکتے؟ ہندو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو، ہے نا، یوں پیر پڑتے ہیں نا بڑوں کے. ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. اکبر بادشاہ سب کو جھکایا کرتا تھا. پہلے وہ بہت اللہ والا تھا. یہی مرکز سے ہٹنا، یاد رکھو، یہ پہلے سے اچانک بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے. یہ بڑا دیندار تھا. اکبر کے حالات میں لکھا ہے کہ خود مسجد میں جا کر جھاڑو لگاتا تھا. کسی زمانے مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا. علماء کی 2 قسمیں ہیں، یاد رکھنا. ایک علماء سو ہے، بدترین، بدتر. اور حضور نے یہ تعبیر حضور نے اختیار کی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ علماء سو وہ ہوتے ہیں، وہ ہر دور میں ہوتے ہیں.
اچھے علماء بھی ہوتے ہیں، برے بھی. ہر چیز دنیا میں آپ دیکھیں گے ہیں، اس میں دو باتیں ہوتی ہے. ہاں، اکبر کو دین سے لگاؤ تھا، مسجد صاف کرتا تھا، علماء سے محبت تھی، علماء کو بٹھاتا تھا اپنے ساتھ، بیٹھتا تھا وہ. لیکن دو صاحب آ گئے، دونوں بھائی تھے اور بڑے ذہین، ابو الفضل اور فیضی. کیا نام ہے؟ ابو الفضل اور فیضی، بہت ذہین. اس نے اکبر کا دماغ خراب کیا. اور یہ بات یاد رکھنا، جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ چاہے میرے پاس آ جائے یا آپ کے پاس، دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہے. اس میں میں نے پہلے اپنے آپ کو شامل کیا. اس لیے دیکھیے، چونکہ شریعت چاہتی ہے بندے میں عاجزی آئے. اللہ تعالی جو مزدہ، جو خوشخبری سنائی گئی سورہ والفجر 30واں پارہ آخر کی 4 آیت، اللہ کیا فرماتے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. عبدیت ہوگی تو فرمایا عبدیت میں داخل ہو جاؤ. حضور کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کے بعد اگر ایک درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو حضور کے حصے میں آیا، وہ کیا ہے؟ معراج، آسمانوں سے اوپر کا سفر. قرآن نے جب اس کا ذکر کیا تو حضور کے لیے کیا لفظ استعمال کیا پتہ ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. عبدیت، کون سا لفظ؟ عبدیت. یہ سب سے بڑی صفت ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم میں ہے، جس عمر میں بچہ بولے گا تصور نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں گہوارے میں، اور کیا فرماتے ہیں کہ انی عبداللہ. اور حدیث میں فرمایا گیا، مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے پیارے ہیں. ایک نام کیا ہے؟ عبداللہ. کیوں؟ اس میں عبدیت. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے کو مٹائے. اس لیے حدیث میں مفہوم حضور نے فرمایا کہ کبھی عہدہ طلب مت کرو. مسلم شریف کی روایت ہے. کیا فرمایا؟ عہدہ طلب مت کرو. اور فرمایا کہ جو عہدہ طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے عزت کر کے رکھے گا. مفہوم ہے، اس کی مدد نہیں ہوگی. اب دنیا بھر میں آپ الیکشن دیکھ لیجئے، اتنا پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے. وہ عہدہ اسے چاہیے تبھی تو خرچ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ طلب کرتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ اس کی مدد نہیں ہوگی، اینڈ آف ڈے دیکھنا وہ ذلیل ہو کے نکلتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ دنیا میں کہیں کی پالیٹکس دیکھ لیجئے، جو لوگ سامنے سے بڑا بننا چاہتے ہیں، عہدہ لینا چاہتے ہیں، کرسی لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرتا ہے. اینڈ آف ڈے وہ رسوا ہوتے ہیں. ہاں، جب کوئی سنبھالنے والا نہ ہو اور ضائع ہو رہا ہو تو پھر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود پیشکش کی کہ مجھے کیا بنا دو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس سے پہلے کہ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. کوئی سنبھالنے والا نہ اور ضائع ہو جائے تو آدمی اپنے آپ کو پیش کرے. ہمارے یہاں مساجد میں بھی الیکشن ہوتا ہے. اسلامی روایت کے خلاف لوگ عہدے طلب کرتے ہیں، پہلے سے گروپ بن کے آتے ہیں. پہلے سے گروپ بن دی اے جی ایم میں. میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا. پرابلم یہ ہے میں دین کی بات بتاتا ہوں اور الٹا لوگ مجھے ہی پھنساتے پھر ہیں. ہاں کہ بھائی یہ ہماری، یہ سب جگہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں عام بات کر رہا ہوں، میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، میں سب جگہ کی بات کر رہا ہوں. الا ماشاء اللہ. کیا ہو رہا ہے؟ گروپ بندی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مجھے جواب مت دو، خود اپنے آپ کو جواب دے دینا. مجھے جواب نہیں چاہیے. پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی نا، ایسے نہیں ہوتی.
آدمی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے کہ معاشرہ، سماج، سوسائٹی، خاندان، اہل محلہ اس کا نام پیش کرے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ اسے جچتا ہے، اسے سجتا ہے، اسے بنانا چاہیے۔ ہمارے بڑوں کو عہدہ پیش کیا جاتا تھا، وہ بھاگتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک پہ ہم عمل کرتے چلتے ہیں، حضرت کو جیل میں کیوں ڈالا گیا پتہ ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ عہدہ قبول نہیں کرتے۔ کس بنیاد پر؟ ને આપણને તો હોદ્દો નહીં મળે તો નારાજ થઈ જાય, મસ્જિદ જ છોડી દે। તે કે હવે હું નહીં આવવાના આ મસ્જિદમાં। એમ કેમ? તે કે મને કે લોકો એમ કે સિલેક્ટ નહીં કર્યો। એમ કે મેં કે સારું, ઇલેક્શન ને સિલેક્શન પ્રોબ્લેમ જ છે એમાં, હે? تو بھائی اللہ کا گھر تھوڑی بند ہو جائے گا، یہ تیری محرومی ہے، یہ تیری جو ہے وہ محرومی ہے۔ خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پاور، مال آتا ہے آدمی کا دماغ جلدی خراب ہوتا ہے، حسن و جمال آتا ہے دماغ جلدی خراب ہوتا ہے، عہدہ آتا ہے جلدی خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی پیاری دعاؤں میں ہے، مبارک دعاؤں میں حضور نے مالداری کے فتنے سے پناہ چاہی، شر سے۔ مال اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، حج کے لیے ضروری نہیں ہوتا، مال کی برائی نہیں کر رہا، لیکن مال میں دو چیزیں ہیں، خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں مختلف کرنسیاں چلتی ہے۔ الیاس بھائی آپ جائے، آپ کا وقت ہو گیا؟ ہاں اب اٹھے، کوئی بات نہیں، میں بھی آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ ہاں اب بھی جائے، کوئی بات نہیں، وقت ہو رہا ہے تو اپنی گفتگو میں مکمل کر لوں گا کہ دینار ایک کرنسی کا نام کیا ہے؟ دینار، ہیوی کرنسی۔ حضرت فرماتے تھے اس میں دونوں چیزیں، دین، اگر مال کو صحیح جگہ خرچ کیا جنت، دین، اگر غلط جگہ خرچ کیا نار۔ نار آپ بھی گجراتی والی نہیں ہے؟ ہاں اپنا واڑا پچھائی نار ہوتی تھے تو تے نار نہیں، یعنی جہنم۔ اگر غلط جگہ خرچ کیا، شر میں خرچ ہوا تو وہ کیا ہے؟ خیر بہرحال اکبر چیر تو موجود تھی، حکومت تھی، اس نے اس کا ذہن بگاڑا کہ جو بھی دین دنیا میں آتا ہے اس کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 1000 سال۔ اکبر کو کیا باور کرایا کہ جتنے بھی ادیان ہیں، دین آتے ہیں، مذہب، ان کی مدت 1000 سال ہے، اور جہاں پناہ اسلام کی مدت بھی 1000 سالہ ختم ہو گئی۔ اب تو آپ کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ آپ نیا مذہب شروع کریں، اور بیچارہ ان کی بات میں آ گیا اور نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ کیا نام؟ دین الہی۔ ہاں دین الہی۔ میں یہ کہہ رہا تھا، چلے بات کو مختصر کرتے ہیں، اس نے پھر ذہن اتنا خراب ہوا تو اس کے پاس آنا ہوتا تھا، دروازہ ایسا بنایا تھا کہ جھک کے آنا پڑتا تھا۔ کیسے آنا پڑتا تھا؟ جھک کے، جان بوجھ کے۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو جھکانا چاہتا تھا اپنے آگے، کیونکہ خود بڑا بن بیٹھا تھا۔ تو شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی اس نے بلایا، اور وہ چاہتا تھا کہ حضرت بھی جھک کر آئے۔ میں نے ابھی کیا کہا؟ رکوع اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، ہم جھک نہیں سکتے۔ ہاں اب گھر اب چھوٹا ہی ہے، پرانی اسٹائل کا بنا ہے، اور آدمی کی ہائٹ بڑی ہے، وہ الگ چیز ہے، وہاں جھکانا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ تو اس نے جان بوجھ کے ایسا بنایا تھا۔ اب دیکھیں، جو آدمی بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ مجدد الفسانی سمجھ گئے کہ اکبر کی نیت کیا ہے۔ میری طرف دیکھیں، حضرت دروازے کے پاس جا کر یوں بیٹھ گئے اور یوں رینگتے ہوئے کہاں گئے؟ اندر گئے کہ جھکے نہیں۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے مخلوق میں تقسیم نہ کر۔ تو سجدے میں سب سے زیادہ، کیوں؟ سجدہ انتہا ہو گئی عبدیت کی، اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کسی سے یوں، ادھر میری طرف دیکھیں، یوں معافی مانگتے ہیں، پھر بھی معاف نہیں کرتا تو اس کے گھٹنے پکڑتے ہیں، اگر یہ نہیں پکڑنا چاہیے، پھر بھی نہیں تو کیا پکڑ لیتے ہیں؟ پاؤں پکڑ لیتے ہیں نا، زمین پہ سر رکھ دیتے، اس سے آگے کچھ نہیں کہ اب تو مان جا۔ تو اللہ کے سامنے سر رکھ دیا،
مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک نمازی مومن بندہ سب سے زیادہ قریب مجھ سے کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے۔ اب کرسی پہ نماز پڑھنا، علماء نے دو باتیں لکھی، جواز ہے کرسی پہ، لیکن زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو تو افضل ہے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا بنسبت کرسی کے۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ کرسی پہ بیٹھنا ابھی آپ کو بتایا، اس سے ابدیت جب ٹپکتی ہے یا اکڑ نا، یہ کوئی ابدیت کا مظہر ہے؟ یہ ابدیت کا مظہر تھوڑی ہے۔ تو یہ تو نماز کی روح کے خلاف ہے، یہ نماز کی روح کے خلاف ہے۔ اور آپ دیکھیے جب سے مسجد میں کرسی آ گئی جھگڑے بھی بڑھ گئے۔ ابھی ہمارا عالم بھائی باہر لے جائے نیلو اندر لا لڑا ہٹ کر ہیں، تو اب عالم میں جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے۔ زمین پہ پڑھو۔ حضور گھوڑے سے گر گئے، صحیح حدیث میں، اور حدیث میں ہے کہ حضور کے زمانے میں کرسی بھی موجود تھی، حضور نے کہا نماز پڑھی زمین پہ۔ حضور دنیا سے جا رہے ہیں، چلنے میں تکلیف ہے، ہم لوگ تو اسٹیک لکڑی عصا سے چلتے ہیں، حضور میں اتنی بھی طاقت نہیں تو کیسے آئے؟ ارے بولو یار، دو آدمی کے سہارے سے گھسیٹتے ہوئے پیر آئے، حضور نے چین نہیں منگوائی، کہاں بیٹھ کے نماز پڑھی؟ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ کیوں؟ ابدیت ہے، یہ چین اس کے خلاف ہے۔ دوسری بات حضور نے فرمایا، میں کمپلیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ ابھی، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا یا فَتَبَاكَوْا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ۔ کیا فرمایا؟ کہ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ۔ اس سے علماء نے یہ لکھا کہ اگر سجدہ نہیں کر سکتے، نہیں بیٹھ سکتے، تو بنسبت چیئر پہ نماز پڑھنے کے کہاں پڑھو؟ زمین پہ۔ کیوں؟ یہ ابدیت سے زیادہ قریب ہے۔ رونا نہیں تو رونے کی شکل۔ اب پورے طور پہ نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھو؟ زمین۔ چیئر پہ آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے گا، یہ زمین سے قریب ہے، یا زمین پہ بیٹھ کے پڑھے گا وہ؟ ظاہری بات ہے زمین پہ۔ اب قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے بلا وجہ، لیکن یہاں نماز میں اجازت دے دی کہ اگر تکلیف ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ جائے اور پاؤں کدھر کرے؟ قبلے کی طرف پاؤں کرے۔ تو دیکھیے اس کو پسند کیا گیا چیئر کے مقابلے میں کہ چاہے قبلے کی طرف پاؤں ہو لیکن کہاں پڑھنے چاہیے؟ زمین پہ۔ تو بھائی کوشش کرو، جو حضرات بھی پڑھتے ہیں کم از کم فرض نماز۔ میں نے لیسٹر میں دیکھا یہ منظر، حضرت مولانا محمد سلیم دورات صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھائی مولانا اسماعیل غالباً نام ہے، تو انہوں نے چرچ خریدا ہے، وہاں مسجد ہے، وہ میں نماز پڑھنے گیا تھا وہاں لیسٹر، ایک بندے کو میں نے دیکھا کارنر میں اس نے چیئر رکھی، ایک نمازی کو وہاں پر کارنر میں چیئر ہے، اب دیوار ہے، کوئی نہیں ہے، وہ نماز پڑھتے تھے، اب ان کو اٹھنے میں تکلیف ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ چیئر کا سپورٹ ہے۔ بازوں کے لیے بیٹھ جائے تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نا، تو اس لیے بھی تو وہ یہ سہارا لے کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا جس کو پڑھنا ہو تو وہ کیسے پڑھے گا، اور تو ہی نہ چاہے تو، یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نماز کی صحیح روح، صحیح فلسفہ یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے گفتگو کچھ اور کرنی تھی، وہاں تک تو میں پہنچ ہی نہیں پایا اور وقت اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ یار زندہ صحبت باقی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ہیں